بڑھاپے کے 5 اعمال جو رمضان میں کیے جاتے ہیں اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ بڑھاپے میں انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ وہ 5 اعمال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپا بھی ہماری زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہے اور دیگر تمام مراحل حیات کی طرح اس کا بھی اپنا ایک چہرہ، اپنی ہی فضا اور حدت، اپنی خوشیاں اور ضروریات ہوتے ہیں۔ ہم سفید بالوں والے بوڑھوں کی بھی ہمارے تمام نوجوان برادران انسانی کی طرح کچھ فرائض ہوتے ہیں جو ہمارے وجود کو اس کی مقصدیت دیتے ہیں۔ کسی انتہائی بیمار اور قریب المرگ انسان کی بھی جو اپنے بستر پر لیٹا اس دنیا سے خود کو دی جانے والی کوئی بھی آواز بمشکل ہی سن پاتا ہے۔ اپنی ہی اہم اور ضروری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اسے پورا کرنا ہوتی ہیں۔ بوڑھا ہونا بھی اتنا ہی خوبصورت اور مقدس کام ہے جتنا جوان ہونا۔ مرنا سیکھنا اور مرنا بھی اتنا ہی اہم عمل ہے جتنا کوئی بھی دوسرا کام، بشرط یہ کہ اسے زندگی کی مجموعی تقدیس اور اس کی مقصدیت کے لیے احترام کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ کوئی ایسا بوڑھا جو بوڑھا ہونے، سفید بالوں اور موت کی قربت سے صرف نفرت کرتا ہو اور خوف کھاتا ہو، وہ اپنی زندگی کے اس مرحلے کا کوئی باوقار نمائندہ نہیں ہوتا، بالکل اس جوان اور توانا انسان کی طرح جو اپنے پیشے اور روزمرہ کی پیشہ ورانی زندگی سے نفرت کرتا ہو اور اس سے فرار کا خواہش مند ہو۔ مختصر یہ کہ ایک بزرگ انسان کے طور پر اپنے مقصد کو پورا کرنے اور اپنے فرائض کی منصفانہ انجام دہی کے لیے انسان کو بڑھاپے سے اور جو کچھ بڑھاپا اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اس سے اتفاق کرتے ہوئے اسے تسلیم کرنا چاہیے، اس ہاں کے بغیر، فطرت کے اس مطالبے کے سامنے سر جھکائے بغیر جو وہ ہم سے کرتی ہے، پھر چاہے ہم بوڑھے ہوں یا جوان، ہمارے دن اپنی قدر اور اہمیت کھونے لگتے ہیں اور ہم زندگی کو دھوکہ دینے لگتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ بڑھاپا اور ضعیفی اپنے ساتھ مسائل لے کر آتی ہیں اور ان کے اختتام پر موت کھڑی ہوتی ہے۔ انسان کو سال بسال قربانیاں دینا اور بہت سی باتیں ترک کرنا پڑتی ہیں، اپنی حساسیات اور توانائیوں پر بد اعتمادی سیکھنا پڑتی ہیں۔ وہ راستہ جسے طے کرنا کچھ ہی عرصے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی جیسا ہوتا تھا، بہت طویل اور کٹھن ہو جاتا ہے اور پھر ایک روز ہم اس راستے پر چل ہی نہیں پاتے۔ وہ کھانے جو ہم زندگی بھر بڑے شوق سے کھاتے رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ بھی چھوڑ دینا پڑتے ہیں۔ جسمانی خوشی اور لذت زیادہ سے زیادہ کمیاب ہو جاتی ہیں اور ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ قیمت چکانا پڑتی ہیں۔ پھر تمام تر آرزوں اور بیماریوں حواس کے کمزور پڑتے جانے، اعضاء کے بتدریج مفلوج ہوتے جانے، کئی طرح کے درد اور تکلیفوں اور اکثر ان کے بہت طویل اور بے چینی سے عبارت راتوں میں تسلسل میں سے کسی کو بھی آسانی سے جھٹلا کر اس سے بچا تو نہیں جا سکتا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن خود کو یہ دیکھے بغیر ہی پوری طرح شکست و ریخت کے اس منفرد عمل کے حوالے کر دینا بھی محرومی کی مظہر اور ایک المناک بات ہوگی کہ بڑھاپے کی عمر کی بھی اپنے ہی اچھے اور مثبت پہلو ہوتے ہیں، اپنی ہی خوشیاں اور ڈھارس بدھائے رکھنے کے اپنے ہی ذرائع۔ جب دو بوڑھے انسان آپس میں ملتے ہیں تو انہیں گلہڑ کی بدذات بیماری، اکڑے ہوئے پٹھے والے اعضاء اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پھول جانے والے سانس کے بارے میں بالکل بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہیں اپنے دکھوں اور ان موضوعات پر بھی کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہیے جو انہیں خفا کر دیتے ہیں۔ ایسی باتوں کے برعکس انہیں آپس میں ایک دوسرے کے خوش کن اور آرام دہ تجربات اور مشاہدات پر تبادلہ خیال کرنا چاہیے۔ ایسے تجربات ہر انسان کو بہت سے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب میں بوڑھے لوگوں کی زندگی کے اس مثبت اور خوبصورت رخ کے بارے میں سوچتی ہوں اور اس بارے میں بھی کہ ہم سفید بالوں والے طاقت، صبر اور خوشی کے ان ذرائع سے بھی آگاہ ہوتے ہیں جو نوجوانوں کی زندگی میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے، تو پھر مجھے اس بات کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں مذہب اور کلیسا سے حاصل ہونے والے حوصلے اور اطمینان کے بارے میں گفتگو کروں۔ یہ کام تو کسی پادری کا ہوتا ہے۔ میں یہاں ان بہت سی عنایات میں سے چند ایک کا شکریہ کے ساتھ اور باقاعدہ نام لے کر ذکر کر سکتی ہوں جو بڑھاپا تحفے کے طور پر ہم پر کرتا ہے۔ میرے لیے ان تحائف میں سب سے قیمتی عنایت تصاویر کا وہ خزانہ ہے جو کوئی انسان بہت طویل زندگی گزارنے کے بعد بھی
اپنی یادوں میں لیے پھرتا ہے اور جسے جسمانی سرگرمیاں ختم ہونے کے بعد بھی ماضی کے مقابلے میں ایک بالکل مختلف انداز میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ایسے انسانی وجود اور انسانی چہرے جو مثلاً 60-70 برسوں سے زمین پر موجود ہی نہیں، وہ ہمارے اندر زندہ رہتے ہیں، ہمارا حصہ ہوتے ہیں، ہم ان کی صحبت میں رہتے ہیں اور وہ ہمیں اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ مکانات، باغات اور شہر جو دری اسنا ناپید ہو چکے یا قطعی طور پر بدل چکے ہوتے ہیں، ہم انہیں پہلے کی طرح ان کی اصلی حالت میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دور دراز پہاڑیاں اور سمندروں کے ساحل جو ہم نے عشروں پہلے سفر کے دوران دیکھے ہوتے ہیں، ہمیں تصاویر کی اپنی انہی کتابوں میں دوبارہ اسی طرح رنگین اور تر و تازہ نظر آتے ہیں۔ ان تصویروں کو دیکھنا، ان کا مشاہدہ اور ان پر غور و فکر کرنا ہماری عادت اور بار بار کی جانے والی مشق بن جاتے ہیں، اور انہیں دیکھنے والے کی طبیعت کا ملان اور زاویہ نگاہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے مجموعی رویوں میں گھلنا ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے انسانوں کا ان کی خواہشات، خواب، چاہتیں اور پسندیدہ شوق سال ہر سال تک پیچھا کرتے رہتے ہیں، اور عشروں پر محیط اس دوڑ کے باعث ہم بے صبر تناؤ کا شکار اور طرح طرح کی امیدوں سے بھر جاتے ہیں، جس دوران کامیابیاں یا ناکامیاں ہم پر شدت سے اثر انداز بھی ہوتی ہیں۔ لیکن آج اپنی زندگی کی تصاویر سے بھری اس بہت بڑی کتاب کی بڑی احتیاط سے صفحے پلٹتے ہوئے ہم یہ سوچ کر حیران بھی ہوتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی اور خوبصورت بات ہے کہ ہم ہر طرح کی دوڑ دھوپ اور مقابلے سے بچ کر زندگی کا اتنے پرسکون انداز میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہاں بڑھاپے کے اس باغ میں کئی ایسے پھول بھی کھلتے ہیں جن کی نگہداشت کے بارے میں ماضی میں ہم نے شاید ہی کبھی سوچا تھا۔ ان میں سے ایک صبر کا پھول بھی ہے، حقیقی معنوں میں انتہائی قیمتی پودوں میں سے ایک۔ اسے دیکھتے ہوئے ہم زیادہ پرسکون اور معاملات پر زیادہ تدبر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر ہمارے اندر کسی معاملے میں مداخلت یا اس میں عملاً کچھ کرنے کی خواہش جتنی کم ہوتی ہے، اتنی ہی ہمارے اندر یہ اہلیت زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد فطرت اور انسانوں کی زندگی کو آرام سے بیٹھے مگر توجہ سے دیکھتے اور سنتے رہیں۔ اسی اہلیت کی وجہ سے ہم کوئی تنقید کیے بغیر اور ہر بار ایک نئی حیرانی کے ساتھ زندگی کو اس کے تمام تر تنوع سمیت اپنے قریب سے گزرنے دیتے ہیں۔ قریب سے گزرتی اس متنوع زندگی میں ہم کبھی کبھار شامل بھی ہو جاتے ہیں، کبھی خاموش تعصب کے ساتھ، کبھی مسکرا کے، کبھی کھل کر ہنستے ہوئے، تو کبھی مزاحیہ انداز میں۔ کچھ عرصہ پہلے میں اپنی باغ میں کھڑا تھا، میں نے آگ جلا رکھی تھی اور اس میں خشک پتے اور ٹہنیاں پھینکتا جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک بزرگ خاتون وہاں سے گزری جس کی عمر لازماً 80 برس کے قریب رہی ہوگی۔ وہ چلتے چلتے باغ کی بیرونی باڑ کے پاس رک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی، یہ جو آپ نے چھوٹی سی آگ جلائی ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ہماری عمر میں انسان کو بہرحال دوزخ سے بتدریج دوستی کی کوئی کوشش کرنا ہی چاہیے۔ اس جملے کے ساتھ ہماری اگلی گفتگو کے رخ اور لہجے دونوں کا تعین ہو گیا تھا، جس میں ہم نے کافی پر لطف انداز میں ایک دوسرے سے اپنے کئی دکھوں اور محرومیوں کی شکایتیں بھی کر دیں۔ اپنی گفتگو کے اختتام پر ہم دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے یہ اعتراف بھی کر لیا کہ تمام تر تکالیف کے باوجود ہم دراصل ابھی بہت خوفناک حد تک بوڑھے نہیں ہوئے، اور جب تک ہمارے گاؤں کی سب سے عمر رسیدہ 100 سالہ خاتون زندہ ہے، ہم کسی بھی طرح بہت ہی ضعیف قرار نہیں دیے جا سکتے۔ جب بہت نوجوان لوگ اپنی توانائی کی برتری کے بل پر اور اپنی لا علمی کی وجہ سے ہماری پیٹھ پیچھے ہم پر ہنستے ہیں، ہماری مشکل سے چلی جانے والی چال، ہمارے سروں پر باقی رہ جانے والے چند سفید بالوں اور ہماری گردنوں پر ابھری ہوئی نسوں کو مضحکہ خیز سمجھتے ہیں، تو پھر ہم خود کو یاد دلاتے ہیں کہ کس طرح ہم بھی کبھی ایسی ہی جسمانی طاقت کے مالک اور اتنے ہی لا علم تھے اور اسی طرح ہنستے تھے۔ یوں ہم خود کو ہارے ہوئے اور مفتوح نہیں سمجھتے، بلکہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کر زندگی کے اس مرحلے سے نکل آئے ہیں اور تھوڑے سے زیادہ دانش مند اور زیادہ صابر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اسلام میں موت کے بعد کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کو بہت بہترین عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مختلف روایات موجود ہیں، اور ان میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
फरमाया कि बूढ़ों के चंद आमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी से अल्लाह राजी और उनसे खुश हो जाता है और उनको मरते वक्त कलमा नसीब करता है। उन खुश नसीब बूढ़ों में सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में ईमान पर साबित कदम रहते हैं। ऐसा बूढ़ा फर्द जो अपनी जिंदगी में ईमान रखता है, रमजान मुबारक में इबादत करता है और अल्लाह की जात पर अपने ताल्लुक को मजबूत रखता है, उनकी जबान पर कलमा तय्यबा जारी होने की भी उम्मीद की जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कलमा तय्यबा पढ़ता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। नंबर 2, रमजान में सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी मांगना और अल्लाह से तौबा करना बेहतरीन अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़याम करता है उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लिहाजा इस मुबारक महीने में इस्तग़फ़ार की कसरत करें, खास तौर पर कुरान पाक की तिलावत करें क्योंकि रमजान कुरान का महीना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें और दुआएं मांगें, खास तौर पर इफ्तार के वक्त और सहरी के लम्हात में। नंबर 3, सदका व खैरात और दूसरों के साथ हुस्न सलूक। रमजान में सदका व खैरात करना गुनाहों से निजात और अल्लाह की रजा हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक में सबसे ज्यादा सखी होते थे। हदीस में आया है कि सदका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।